कतर के पास कौन सा ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट है वो नहीं है, मिसाइल नहीं रोक सके। 10 मिनट के बाद एक अमेरिकन ऑफिशियल ने फोन किया, आप पर इसराइल हमला कर रहा है। तो उन्होंने आगे से कहा कि हमला तो हो चुका है। तो अगर वाकई ऐसा हुआ है कि एंटी मिसाइल्स नहीं चले इसराइल का मिसाइल रोकने के लिए, तो फिर तो ये सब कंट्रीज के लिए सोचने वाली बात है कि अमेरिका जब चाहे वो आपको जो उसने इक्विपमेंट्स दिए हुए हैं वो उनको नकारा कर दे। अच्छा डॉक्टर साहब, कतर के पास एंटी मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं जदीद उनके पास, यूएस की बड़ी एयर बेस भी है। कौन सा ऐसा डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो नहीं है, हर चीज़ है उनके पास, मिसाइल नहीं रोक सके? हिम्मत नहीं थी, जुरत नहीं थी, या क्या ये मिली भगत थी कि आ रहे हैं उन्हें कुछ नहीं कहना? नहीं, मिली भगत तो बिल्कुल नहीं थी। और ये तो भारत कम से कम उन 1-2 दिनों में तो कतर ने जुरत इजहार से काम लिया है और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि अमेरिका ने हमें इन एडवांस नहीं बताया था। जब ये सारे बाकायदा उनके जहाज़ आए हैं, उन्होंने बमबारी की है और हर तरफ जो है कोहराम मच गया, हैरान हो गए लोग। और ये तो उसके 10 मिनट के बाद एक अमेरिकन ऑफिशियल ने फ़ोन किया कि आप पर इसराइल हमला कर रहा है। तो उन्होंने आगे से कहा कि हमला तो हो चुका है। तो आप अभी वो तो चले गए मार मुर के। हाँ जी, कि वो जो मार के जो चले गए, क्योंकि इट वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड। रोका क्यों नहीं? क्योंकि सिफारतकार थे एक तरह से। नहीं मैं ये कह रहा हूँ उन मिसाइल्स को, उन एयरक्राफ्ट्स को क्यों नहीं रोका? हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इसलिए कि विल पावर नहीं थी, जुर्रत नहीं थी उनमें, जुर्रत नहीं थी। और वरना अच्छा, और ये भी आई थी कि वो जो दिया हुआ अमेरिका का वो सिस्टम था उनके पास, जब उन्होंने उसको ऑन किया तो इट डिडंट वर्क। ओके, कतर के पास जो एंटी मिसाइल सिस्टम है जो उन्होंने यूएसए से लिया हुआ है, वो उन्होंने ऑन भी किया कि हम इनको इंटरसेप्ट करें इनको, वो नहीं चला। एक खबर ये भी थी बाहर, मैं कंफर्मेशन नहीं है, पूरी कंफर्मेशन नहीं, ठीक है। तो बाहर, और दूसरी ये है कि इनमें दम ही नहीं था जी, इनमें दम ही नहीं था, इनमें जुर्रत ही नहीं थी कि रोकते। नहीं, अब हमारे भाई हैं तो भाइयों को, मेरे भाई के बारे में भी सच बोलना चाहिए ना। तो सईद साहब जो है वो बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। फिर जब ये मिसाइल्स लग गए जी, उसके बाद कतर के प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं। 2 दिन पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जब ये हमारे शहबाज शरीफ साहब को भी बुलाया था, सबको उन्होंने इकट्ठा किया था और उन्होंने कहा था जी वी कैन नॉट लीव इजराइल अनपनिश्ड, कि उनके वर्ड से कि हम इसराइल को अनपनिश्ड नहीं छोड़ सकते। आज हमारे साथ हुआ है, ये कल को किसी और के साथ भी होगा। तो की कर लेंगे इसराइल दा? देखिए ना जी, वो वहाँ पर जब ये कॉन्फ्रेंस हुई अरब इसराइल की, तो वहाँ पर बहुत अच्छी तकारीर हुई। उसमें पाकिस्तान की एक तरह से शहबाज शरीफ साहब की तकरीर बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट भी थी, और टू द पॉइंट थी, इम्पोर्टेंट थी। फिर उन्होंने कहा जी कि जब तक जो है हम इसराइल को जवाब नहीं देंगे इसी तरह होता रहेगा। आज जब जो है वो आज कतर की बारी है, कल किसी और की बारी है। हम तो ये समझते थे कि सिर्फ फ़लस्तीन तक वो रहेंगे, गज़ा तक रहेंगे, लेकिन उसने वाज़े तौर पर मैसेज दिया है, बल्कि अरबों को खुला चैलेंज दिया है कि कर लो जो करना है मैं करूँगा और बार बार करूँगा। यहाँ भी जहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं वहाँ भी उसने जो है हमला कर दिया। तो इस वजह से, और ये सोचा ये जा रहा था, मैंने भी जो कुछ हमारे बस में है कॉलम या कोई इस तरह के टीवी प्रोग्राम, उसमें भी मैंने ये कहा था कि अब वक्त आ गया है कि इस जो समिट हो रही है अरब जो है वो अरबों की और मुसलमानों की, यानी इस इस्लामी ममालिक की, उसमें कम अज़ कम अरबों को इसराइल के साथ अपने सफारती, तिजारती और हर तरह के डिप्लोमेटिक, हर तरह के रिलेशन मुनक़ते कर लेने चाहिए। मिसाइल रोका नहीं गया, हाँ, और आप कह रहे हैं ताल्लुकात ख़त्म कर दें। और वो जो मलेशिया के वज़ीर आज़म ने ये कहा
کہ ہم جا کر اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ یہ مذمتی قراردادوں سے میزائل نہیں روکے جا سکتے. ہاں جی، تو قطر نے یہی کیا نا، بہت بڑی مذمتی کی ہے نا انہوں نے، سب عربوں نے بھی جی سی سے مل کے یہی کیا. لوگ یہی کہتے تھے کہ آج تک عرب 1 دہائی سے نہیں، 2 دہائی سے نہیں، 3 تقریباً 4 دہائیوں سے عرب یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. اور دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بھی یاد کرا دوں. 1973 میں جب عرب ٹاسک فورس شام اور مصر انہوں نے ایک بڑا بھرپور حملہ کیا تھا جس سے جنگ رمضان بھی کہتے ہیں، تو اس میں اس زمانے میں آئل پروڈیوسنگ کنٹریز اس علاقے کے وہ کویت میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم عربوں کو تیل، وہ اس کے امریکہ کو تیل نہیں دیں گے، اور جو ہے جب تک یہ جنگ بند نہیں کرتا ہماری شرائط پر جو ہے وہ اس کے بعد سیز فائر نہیں کرتا، ہم نہیں دیں گے. اور یہی کیا. اور اس میں یہی وزیر خارجہ امریکہ کا آیا تھا، تو اس کو کنگ فیصل نے وہاں پر ریاض سے باہر ڈیزرٹ میں اس کو بلا کر کھانا کھلایا، باری ٹور دیا تھا. نہیں، بدویانہ کھانا، مطلب ایک انسلٹ کی تھی. یہ میسج دینے کے لیے کہ آج ہماری اتنی سرب فلک عمارتیں ہیں، ہمارا لائف سٹائل بدل گیا ہے، لیکن we can go back to our origin. ہاں I know. اس کو بتایا تھا نا کہ ہم واپس جانے کے لیے تیار ہیں. اب تو نہیں بتا سکے، اب والے تو نہیں بتا سکے، کچھ بھی نہیں کر سکے. اب نہ کوئی تیل کی بندش، نہ کوئی، حتیٰ کہ یہ کہ، اور ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ کوئی سارے مل کر کوئی الٹیمیٹم دیں گے کہ غزہ پر جو ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، نام تک نہیں ہوا میرے خیال میں. کوئی اسرائیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو خطہ ہے یا یہ جو دنیا ہے یہ اس کے باپ کی ہے، اور اس کا جہاں دل کرے گا وہ میزلز اپنے مارے گا، اور کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. اب کسی کا باپ سے مراد امریکہ، کہ قطر نے امریکہ کو یا ہمارے جی سی سی والوں نے یا پوری دنیا بھی امریکہ کو خوش رکھنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں دیتی. انہوں نے بلین ٹریلین ڈالرز اپنی ساری جائیداد یو ایس اے کے اندر رکھی ہوئی ہے، اپنا سارا بزنس انہوں نے جی سی سی والوں نے عربوں نے وہاں پر کیا ہوا ہے. جب وہ آتے ہیں پریزیڈنٹ ان کے، تو یہ معذرت کے ساتھ ایک طرح سے الٹے ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے بوئنگ جہاز اور پتہ نہیں کس طرح کے انہوں نے پس جاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، سوری ٹھیک ہے، کہ مطلب ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اور اب انہوں نے اسرائیل نے کہا کہ میں نے بتا دیا تھا یو ایس اے کو، یو ایس اے نے تب بتایا جب میزائل لگ گئے، انہوں نے کہا جی آ رہے نے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا، اور اینڈ میں انہوں نے یہی کہا. اب ڈیسیژن جو مجھے لگ رہا ہے میرے سامنے جو آ رہی ہے وہ یہ اگر اچھا یار اس دفعہ مار لیا، اگلی دفعہ نہ مارنا. ہاں وہ تو ایک جو پرانا لطیفہ ہے کہ اب کی مار، تو وہ اب کے مار کے دکھا، مار کے دکھا، تو یہ عیب تو مار دیا، عیب بھی مار کے دکھا. تو اب یہ کہ اصل میں یہ عربوں کو اتنا ان ایکسپیکٹڈ تھا یہ، کہ ہر کنٹری یہ سمجھ رہا تھا، ہر عرب ملک یہ سمجھ رہا تھا، جی سی سی والے سمجھ رہے تھے، باقی سارے، کہ بھئی ہماری باری نہیں، کبھی بھی نہیں آنی، کبھی نہیں، ہم تو یہ تو ہم نے تو انشورنس کرائی ہے. ہاں 4 دہائیوں سے یہ ایسی صورت ہے. لیکن اب ہر کوئی جو ہے آنکھیں ملتے ہوئے بیدار ہو گیا ہے، اور انہیں یہ احساس ہو گیا ہے، اور اسی یہ بات انہیں معلوم ہو گئی ہے کہ اب ہم نے اپنا دفاع خود کرنا ہے یا ہمارے بھائیوں نے کرنا ہے. اور یہ بات سید صاحب میں اپنے ذاتی مشاہدے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں ایک طویل عرصہ 2 دہائیوں سے بھی زیادہ سعودی عرب میں رہا ہوں، ان کے حکمرانوں سے بھی ملاقاتیں، دانشوروں سے بھی، اور جو ہے پروفیسروں سے بھی، عوام سے بھی، اور ہر طرح کی، الحمدللہ میں عربی بھی بولتا ہوں سب. تو پاکستان کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سچا بھائی ہے، اور اس کو کوئی پیسہ ملے یا نہ ملے، لیکن یہ حرمین شریفین سے اتنی محبت کرتا ہے. میں اب ادھر کی بات نہیں کر رہا ڈاکٹر صاحب، اب میں بات کر رہا ہوں قطر کی. ہاں قطر، میں ہوں قطر پہ. ٹھیک ہے. قطر جو اب ہم سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے، وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ بھائی جان آ کے، پاکستان آ کے وہ اینٹی میزلز بھی روکے گا
اور اسرائیل کو میزائل بھی مارے گا. ہاں یہ دیکھیے کہ یہ مرحلہ ابھی قطر کا ہمارے ساتھ آیا نہیں. ایگریمنٹ، ڈیفینس ایگریمنٹ. ہاں ڈیفینس ایگریمنٹ پر ہم پہنچے نہیں، لیکن قطر تقریباً 70-80% تک اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اپنا دفاع بھائی جان آپ نے خود ہی کرنا ہے یا ہمارے بھائیوں نے کرنا ہے. جو امریکن چھتری بڑی ہم نے لگائی ہوئی تھی یا وہ سمجھتے تھے، کیونکہ امریکہ نے کوئی مذمت بھی نہیں کچھ بھی نہیں کیا. یعنی یا تو اس طرح کی ہوتی نا کہ وہ امریکہ چلو دکھاوے کی مذمت کرتا کہ جو ہے کہ اس کی مجال نہیں کہ دوبارہ حملہ کرے یا کچھ کرے. اس نے کہا صحیح کہ اب اس کو فون کر کے امیر قطر کو جو ہے وہ شیخ تمیم جو ہے وہ اس کو فون کر کے کہا کہ نہیں اب یہ ایسا حملہ نہیں ہوگا، لیکن شیخ کے نہیں مارے گا. لیکن شیخ نے اب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے. یہ تو وقت بتائے گا نا کہ ان کو سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی. لیکن کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر اسرائیل یعنی یہی کچھ اس کا رویہ رہا، اس کی کم ظرفی کی وجہ سے، اس کی اس جو ہے نا جارحیت کی وجہ سے اب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ امریکہ کو اب احساس ہو یا نہ ہو کہ کیا امریکہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سارے عرب ممالک جو برسوں سے اور ابھی 2020 میں ایک ہوا تھا وہ ان کا معاہدہ ابراہیمی، اور قطر کے تو کافی عرصے سے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ میرا خیال ہے وہ ہے نہیں، لیکن ویسے ان کی آنا جانا ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ اوکے ہے ان کا. لیکن یہ ایک بڑی الارمنگ چیز ہے کہ ہم صرف قطر نہیں، باقی بھی کنٹریز جو ہیں وہ ان کے پاس یو ایس اے ویپنز ہی ہیں، یو ایس اے کے پرووائڈڈ ویپنز ہیں. تو اگر واقعی ایسا ہوا ہے کہ اینٹی میزلز نہیں چلے اسرائیل کا میزل روکنے کے لیے، تو پھر تو یہ سب کنٹریز کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ امریکہ جب چاہے وہ آپ کو جو اس نے اکوپمنٹس دیے ہوئے ہیں وہ ان کو نکارہ کر دے. ہاں لیکن ایک بات ہے نا کہ انہوں نے اگر پاکستان کا انتخاب کیا تو پاکستانی اول تو خود پاکستان کے پاس بھی امریکن ویپنز ہیں، انہیں چلانا آتا ہے، اور پھر یہ بھی بات آپ کو بتا دوں کہ پاکستانیوں کو جگاڑ لگانا بھی آتا ہے. جگاڑ ٹھیک کہ وہ اگر انہوں نے وہ نہ چلے تو ہاتھ نال چلا لیں گے. انہوں نے اگر کوئی چابی شابی نہیں بھی چھوڑی تو تب بھی پاکستانی کوئی نہ کوئی چابی لگا لے. چلا لیں گے. تھینک یو جی، تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ویلکم.